محترم ناظرین، یہ ماہ رمضان اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا ایسا انمول تحفہ ہے جو سال میں ایک بار نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں زمین سے آسمان تک رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ دل جو اس مہینے میں اللہ کے کلام سے جڑ جاتے ہیں، اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اللہ کی یاد میں بسر کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو ماہ رمضان کی ہر رات سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دیگر مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب کو 3 مرتبہ فرماتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے جس سے میں عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے بخش دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ایسا دینے والا ہے جو محتاج نہیں اور وہ پورا قرض ادا کرنے والا ہے۔ تو ساری رات اللہ اپنے بندوں کو پکارتا رہتا ہے۔ حضرت عباد بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا جب کہ رمضان شروع ہو چکا تھا کہ تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں، گناہوں کو مٹاتے ہیں اور دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر فرماتے ہیں اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ بس بدبخت وہ شخص جو اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اللہ رب العزت عظیم ذات ہے جس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ رحمان اور رحیم ذات ہے، اپنے کمزور اور بے بس مخلوق پر کرم فرمانے، گناہ گار بندوں کی خطاؤں کو معاف فرمانے اور انعامات سے نوازنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو جو بندے رات کو اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ کام کر کے سوتے ہیں، اللہ پاک اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بغیر مانگے انہیں وہ چیز عطا کرتے ہیں جو ان کی حاجت ہوتی ہے، جو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ والو، تو ماہ رمضان کی ہر رات جو شخص یہ صورت پڑھے گا اللہ بہت خوش ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو یہ صورت پڑھ کر سوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کی عظیم ترین سورت ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات اس سورت کو جو پڑھے گا مولا کے پیارے بندوں میں سے ہوگا جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے زیادہ فضائل ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اور ساتھ میں ہدایت کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور ساتھ میں ایک دعا بھی ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں۔ کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا اور درخواست کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ سورہ فاتحہ کی بہت عظیم اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہی نہیں ہو سکتی، جیسا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے، چنانچہ امام ترمذی نے حدیث نمبر 2872 کے تحت ایک روایت سے ذکر کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ سیدنا ابو سعیدہ خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی عظیم صورت سکھاؤں کہ اس جیسی صورت تورات، انجیل اور زبور سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی؟ تو ابی بن کعب نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول مجھے سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تم نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ ابو سعیدہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نازل نہیں۔ سورہ فاتحہ ہی سبع مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں۔ اسی صورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّن مَّثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیات جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری میں ابو سعید المعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے تمہیں قرآن کریم کی عظیم ترین صورت سکھلاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر جب مسجد سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ضرور سکھلاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عظیم صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہی صورت سبع مثانی بھی ہے، اور مجھے دیا گیا قرآن عظیم بھی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بڑائی بیان کرنے کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کو وسیلہ بنا کر سب سے اہم ترین سوال اور کامل ترین مرغوب چیز مانگی گئی ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے طواف وغیرہ کے دوران بسا اوقات ایسا شدید درد اٹھتا کہ میں حرکت نہیں کر سکتا تھا، تو میں ایسی کیفیت میں فوری طور پر سورہ فاتحہ پڑھ کر درد والی جگہ پر ہاتھ پھیرتا تو درد ایسے رفع ہو جاتا جیسے تھا ہی نہیں۔ میں نے اس چیز کا تجربہ مشاہدہ کئی بار کیا ہے۔ اسی طرح زمزم کا پیالہ بھر کر اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر پیتا تو مجھے بہت فائدہ اور توانائی حاصل ہوتی کہ کسی دوا سے اتنی نہ ملتی تھی۔ سورہ فاتحہ میں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی خیر اور سعادت موجود ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فاتح الکتاب ام القرآن المثانی کامل شفا، مؤثر دوا، بہترین دم،
خزانوں، کامیابیوں کی کنجی، جسمانی طاقت کی محافظ، غموں، پریشانیوں، خدشات اور مشکلات کے لیے تریاق کی سورہ فاتحہ ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو سورہ فاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورہ فاتحہ کے حقوق مکمل ادا کرے، بیماری سے شفا یابی کے لیے مناسب اور موجود طریقہ اپنائے اور اس راز کو حاصل کر لے جس کی وجہ سے اس سورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب بندہ صحابہ کرام میں مکمل تھی تو بچھو اور سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو صحابہ اکرام نے سورہ فاتحہ سے دم کیا تو اسے فوری طور پر شفا حاصل ہو گئی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ دم بھی ہے؟ اگر کسی کو توفیق ملے، نور بصیرت سے اتنی مدد حاصل ہو کہ وہ اس صورت کے رازوں سے پردہ اٹھا سکے اور سمجھ سکے کہ اس صورت میں عقیدہ توحید، ذات باری تعالیٰ، اسما اور صفات اور افعال الہیہ، شریعت، تقدیر اور آخرت کا ثبوت، خالص توحید، ربوبیت اور الوہیت، اللہ تعالیٰ پر کامل توکل، ہر معاملہ کامل اختیار رکھنے والی ذات باری تعالیٰ کے سپرد کرنا کہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، بلکہ تمام معاملات اس کے سپرد ہیں۔ اس صورت میں دونوں جہانوں میں سعادت کی بنیاد یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی گزاری بھی ہے۔ ہدایت کے مفہوم کو دونوں جہانوں میں حصول فوائد کے لیے کیسے عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی کامل اور مطلق کامیابی اس ہدایت کے ملنے سے منحصر ہے۔ جیسے یہ تمام باتیں معلوم ہو جائیں تو اسے بہت سی ادویات اور دم کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے انسان خیر اور برکتوں کے دروازے کھلوا سکتا ہے، نیز اسی صورت کی بدولت شر اور شر کے اسباب سے بچ بھی سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن اس کا جواب ہے۔ خدا کی جانب سے بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی گئی تھی۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ اس سورت کے 30 نام اور بھی مذکور ہیں اور شاید قرآن حکیم کی یہی واحد سورت ہے جو اتنے بہت سارے ناموں سے مشہور ہے۔ سورہ فاتحہ کے اس سورت سے قرآن حکیم کا افتتاح ہوتا ہے، اس لیے یہ سورت فاتحہ کہلاتی ہے۔ اس کا پورا نام فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کا افتتاح کرنے والی سورت ہے۔ اس سورت کو افضل القرآن کا نام بھی دیا گیا ہے اور یہ نام اس کی عظمت اور افتتاح پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا ایک نام ام القرآن ہے۔ اسے ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورت قرآن حکیم کے تمام مضمون کا نچوڑ اور تمام روحانی عقائد کی بنیاد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ سورت فاتحہ متن ہے اور پورا قرآن اس متن کی شرح ہے۔ اس سورت کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورت مختلف بیماریوں کے لیے وجہ شفا ثابت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تفسیر بیازری میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ سورۃ فاتحہ تمام جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس سورت کا ایک نام کافیہ بھی ہے۔ یہ سورت ایک مومن کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہے۔ یہ سورت دوسروں کی محتاجی سے روکتی ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سورت فاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور باقی تمام قرآن فاتحہ کے علاوہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو سورت فاتحہ کا وزن 7 قرآن کے برابر ہوگا۔ اس سورت کا ایک نام کنز بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت عرش الہی کے خصوصی خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے۔ صوفیاء سے منقول ہے کہ جو شخص پہلی کتابوں میں تھا
وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ ناظرین، اگر کسی کی کوئی ایسی جائز مراد جو پوری نہ ہوتی ہو تو ہر نماز کے بعد مسجد میں سر رکھ کر خواتین گھر میں سورۃ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو اس کا 21 مرتبہ تکرار کریں، پھر سورہ فاتحہ مکمل کریں، سجدہ سے سر اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز دلی مراد بہت جلد پوری کر دیں گے۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا اور کاٹ کر دیکھا ہے تو براہ مہربانی اب ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے جو میں اب آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ آپ نے آج کا وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ ہر رات کو سونے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو آپ یہ وظیفہ اسی وقت بیٹھے بیٹھے جائے نماز پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ سونے کے لیے جب بستر میں جائیں تو اپنے بستر پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ جگہ کی پابندی ہے اور نہ وقت کی، جب آپ کو جیسے ہی جہاں موقع ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو سحری سے پہلے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو آپ کو یاد ہو اور آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہو آپ پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی سب سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور جب وظیفہ یا دعا کے شروع میں یہ درود پاک پڑھ لیا جائے تو اس کی قبولیت میں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح لے لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں۔ آپ نے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا قیوم صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سورہ فاتحہ کا۔ سورہ فاتحہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، جزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کو راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو عمل کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے
درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا حیو یا قیوم کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والو، عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ وہ عظیم دعا ہے جو بندے کو رب سے جوڑ دیتی ہے۔ جو دل، اخلاص اور یقین کے ساتھ اس سورت کو پڑھ لیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ یہ سورت ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور رحمت کا خزانہ بھی۔ رحمت کی راتوں میں اس کا کلام الہی کو اپنا ساتھی بنا لیجئے۔ یقین جانیے اللہ آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی۔ اے اللہ، ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے۔ ہمیں سورہ فاتحہ کو سمجھنے اور پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، ہماری جائز حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رضا والے بندوں میں شامل عطا فرما، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔